बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज 20 अक्टूबर का दिन है और आज कुछ अहम खबरें हैं जो कि लबनान और इसराइल के पस मंज़र से सामने आ रही हैं। आज का दिन इसराइल के ऊपर कहर बनकर नाजिल हुआ और जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हिजबुल्लाह की तरफ से जारी थी इसराइल पे, उसमें यकसर तेज़ी आ गई। इस वक्त जो सबसे पहली खबर है, हिजबुल्लाह हैज़ फायर्ड नियरली 200 रॉकेट्स टुवर्ड द नॉर्थ सिंस मॉर्निंग। आज सुबह से इसराइल का शुमाली इलाका एक जहन्नुम में तब्दील हो गया और मुसलसल 200 के करीब रॉकेट्स लेबनान से फायर किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से, जिसने इन इलाकों को जो है वो टारगेट किया और जगह जगह आग और धुआं उठता नज़र आया। इस वक्त भी ये कैफियत है कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ ये रॉकेट्स और मिसाइल गिरे हैं आग लगी हुई है और अभी तक वो आग बुझाने का जो सिलसिला है थम नहीं सका है, यानी ये आग फैलती जा रही है। इस वक्त वहाँ के जो काबिज़ीन या सेटलर्स थे वो तो इन इलाकों को छोड़ के भाग चुके हैं, लेकिन वहाँ जो उनकी अमलाक हैं उनको जो है वो इस हमलों का टारगेट बनाया गया और उनके अंदर जो आग और इस वक्त धुआं उठ रहा है वो इसराइल को एक वक्त काफ़ी धचका दे रहा है। वाज़े तौर पे देखने में आया है कि इन हमलों की शिद्दत में पिछले 2 दिन से इजाफा, यानी याहिया सिनवार की शहादत के बाद से जब हिजबुल्लाह की तरफ से एक बयान शाया हुआ था कि अब हम इसराइल के ऊपर इन हमलों की शिद्दत में इजाफा कर देंगे, तो अब उसका सबूत सामने आना शुरू हो गया है कि मुसलसल कार्रवाइयों का एक सिलसिला है जो जारी है। और इस वक्त जो इसराइली मीडिया क्लेम कर रहा है अबाउट 300 प्रोजेक्टाइल्स वर फायर फ्रॉम लेबनान इन 24 आवर्स टुवर्ड द नॉर्थ कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज। सहयूनी मीडिया की तरफ से भी इस खबर की तस्दीक कर दी गई है कि पिछले 24 घंटों से लेकर अब तक लबनान की तरफ से 300 के करीब प्रोजेक्टाइल्स, मिसाइल या रॉकेट्स दागे गए हैं, जिसके अंदर ड्रोन्स भी शामिल हैं और उन्होंने शुमाली इसराइल के इलाके को खातिर खान नुकसान पहुंचाया है। उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। तो इस वक्त एक बहुत ही अहम और ताज़ा तरीन खबर है लबनान के मंजर से। हिजबुल्लाह हैज़ बीन पाउंडिंग हैफा, सफ़ेद एंड तिब्रियास एरियाज नॉन स्टॉप फॉर द पास्ट आवर। अब ये वक्त बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर है जिसमें हिजबुल्लाह के हवाले से ये बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह मुसलसल इसराइल के शहरों सफ़ेद, हैफा और इसके साथ साथ तिब्रियास पे मुसलसल हमले कर रहा है, मुसलसल उन इलाकों को जो है वो तबाही का निशाना बना रहा है और ये सिलसिला नॉन स्टॉप यानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये कार्रवाइयाँ पिछले आधे घंटे से मुसलसल जारी हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो जंग की कैफियत है, यानी लबनान के बॉर्डरी इलाके या सरहदी इलाके में जो इस वक्त जंग की कैफियत चल रही है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और इस वक्त इसराइल के बस में इन हमलों को रोकना बक़द्रे नामुमकिन होता जा रहा है। एक तरफ उनका आयरन डोम सिस्टम एग्जॉस्ट कर चुका है, अमेरिका से थार्ड सिस्टम मांग लिया गया है, लेकिन अभी तक वो इसराइल में डिप्लॉय नहीं हो सका है। और अब कैफियत ये है कि इसराइल के पास इंटरसेप्शन मिसाइल्स की कमी होती जा रही है। अब इसके साथ साथ जो हिजबुल्लाह की एक और कार्रवाई सामने आई है, हिजबुल्लाह टारगेट्स इसराइली आर्मी फोर्स इन द जबल अल सादाना हाइट्स इन द शीबा हाइट्स। अब शीबा का जो पहाड़ी इलाका है ये इसराइल का सरहदी इलाका समझा जाता है, वहाँ पर मुसलसल जो इस वक्त कार्रवाई हुई है हिजबुल्लाह की तरफ से और इसके नतीजे में जो वहाँ पर इसराइल की फ़ौजों का जो चौकियाँ बनी हुई थी या उनके जो ठिकाने थे उन पर बराह रास्त बमबारी हुई है, रॉकेट्स और इसके साथ साथ मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से। और इन हमलों के नतीजे में जो वहाँ इसराइली फ़ौज की चौकियाँ थीं, उनकी जो बंकर्स थे उनको निशाना बनाया है और इस हमले के नतीजे में इसराइली फ़ौज को जानी और माली नुकसान पहुँचाया है। इस वक्त जो वाज़े कैफियत है मुसलसल 35 या 36 दिन की जंग में जब से इसराइल ने लबनान में दाखिल होने की कोशिश की है, हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन टफ़ टाइम दे रहे हैं इसराइल को और इसराइली फ़ौजियों को चुन चुन के मार रहे हैं। जो इस वक्त जो सिलसिला है तकरीबन 50 से 60 इसराइली फ़ौजी अब तक हलाक हो चुके हैं, जिसमें अफसरान भी शामिल हैं और 500 के करीब ज़ख्मी हैं इन हिजबुल्लाह के हमलों में। अब इस वक्त जो इसराइल की माली हालत है या इन जंग के अंदर इन्वॉल्व होने के बाद इसराइल का जो खसारा है उसके बारे में इसराइल का एक अखबार खबर दे रहा है। Israeli media Yediot Ahronot, the cost of each day of fighting for the army as the war in Lebanon exceeded $500,000 about $135 million per day। इस वक्त जिस तरह से इस जंग को मुसल्लत किया गया लबनान पे इसराइल की ही तरफ से और समझा ये जा रहा था इसराइल की तरफ से कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कुचल दिया जाएगा
اور یہ زیادہ دن جو ہے وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی ایک ملک کی فوج کے سامنے، یعنی اسرائیل کی فوج کے سامنے۔ اب جو رزلٹس آ رہے ہیں وہ اس کے برخلاف ہیں۔ ایک طرف تو اسرائیلی فوج کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت اسرائیلی اکانومی پہ بوجھ پڑ رہا ہے اس جنگ کا، وہ اب یہ اسرائیلی اخبار بتا رہا ہے کہ اس وقت تقریباً آدھے بلین یا آدھے ارب شیکل جو اسرائیلی کرنسی ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اگر اس کو کنورٹ کیا جائے امریکی ڈالر میں تو 135 ملین امریکی ڈالر روزانہ خرچہ آ رہا ہے اس صرف آرمی پہ، اسرائیلی آرمی پہ، جو اس جنگ میں وہ جھونک رہی ہے اور کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر پا رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ کچھ مناظر ہیں جو کہ اسرائیل کی شمالی علاقوں سے سامنے آ رہے ہیں، جہاں پہ حزب اللہ کی طرف سے 100 راکٹس ایک ساتھ داغے گئے، اور ان 100 راکٹس کا جب امپیکٹ ہوا اس علاقے پہ تو اس کی کیا حالت ہوئی یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ اس وقت مناظر شائع کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کی طرف سے ایک آفیشیل ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہے جو کہ ڈاکومنٹری صورت میں ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آج جو حیفا پہ کارروائی کی گئی ہے حزب اللہ کی طرف سے اس کے کیا مناظر ہیں۔ تو یہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت حزب اللہ کی جو پولیٹیکل بیورو یا سیاسی بیورو کے نائب ہیں ان کا ایک بہت واضح بیان سامنے آیا ہے۔ The resistance will not leave Benjamin Netanyahu unpunished. He should not feel confident. The world will be better without Netanyahu. We have entered into an existential war against the occupier and we have many surprising actions. حزب اللہ کے سیاسی بیورو کے نائب کی طرف سے اب یہ ایک اسٹیٹمنٹ، یہ بیان جاری ہوا ہے جس میں کل جو کارروائی نیتن یاہو کے گھر پہ حزب اللہ کے ڈرون سے، ایک خودکش ڈرون سے کی گئی تھی، مقاومت بنجمن نیتن یاہو کو اس کے تمام کردہ گناہوں کی سزا ضرور دے گی، اور اس وقت جو نیتن یاہو اپنے آپ کو بہت کانفیڈنٹ اور پر اعتماد سمجھ رہا ہے وہ نہ سمجھے، اور دنیا نیتن یاہو کے بغیر ایک امن کا گہوارہ بھی بن جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت صہیونیوں کے ساتھ حزب اللہ کے بقا کی جنگ شروع ہو چکی ہے، یعنی پھر ڈو اور ڈائی والی جو سچویشن ہے اس میں اب یہ داخل ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت حزب اللہ کے پاس اسرائیلیوں کو یا اسرائیلی فوج کو دینے کے لیے بہت سارے سرپرائزز موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر ہے، اور وہ خبر بھی کل کے بنجمن نیتن یاہو کے گھر پہ ہونے والے حملے کے بعد سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ فلی دا کنٹری آفٹر این اسیسینیشن اٹیمپٹ آن دا پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ کا قائد حزب اختلاف یائر لیپڈ جب کل حزب اللہ کی طرف سے بنجمن نیتن یاہو کے گھر پر ڈرون حملہ کیا گیا، خودکش ڈرون آ کے اس گھر سے ٹکرایا، اس حملے میں نیتن یاہو بچ تو گیا، لیکن اس کا جو خوف ہے وہ اب ان گورنمنٹ آفیشلز میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اسرائیلی قائد حزب اختلاف اب ملک چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، اور یہ اس وقت ایک بہت ہی اہم خبر ہے۔ یہ وہ موت کا خوف ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم خبر ہے کہ اسرائیل کا قائد حزب اختلاف اسرائیل کو چھوڑ کے اب بھاگ چکا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور اہم خبر شامل کرتے چلیں اس ویڈیو میں۔ خبر یہ ہے کہ 1 اکتوبر کو ایران کی طرف سے اسرائیل پہ کیے گئے وعدہ صادق دوم نامی آپریشن میں، کہ جس کے بارے میں اب تک بہت ساری جو خبریں تھیں وہ مخفی رکھی گئی تھیں، ایرانی چینل نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی سائٹنگ این انفارمڈ سورس ایٹ لیسٹ 3 اسرائیلی F-35 jets were destroyed in Operation True Promise 2. The missile used to target the 3 Israeli air bases were Imad, قدر، خیبر شکن اینڈ فتح 1 میزائل۔ ایران کی جو فارس نیوز ایجنسی ہے یہ ایک انٹیلیجنس ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہی ہے کہ 2 پرومس 2 نامی جو ایران کی طرف سے آپریشن اسرائیل کے اوپر کیا گیا 1 اکتوبر 2024 کو، اور نیتاویم ایئر بیس کو اس میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ نیتاویم ایئر بیس اسرائیل کی وہ ایئر بیس ہے جہاں اس کے F-35 طیارے موجود ہوتے ہیں، وہاں سے وہ فلائی کرتے ہیں، اور جتنے بھی ہاسٹائل آپریشنز ہوتے ہیں یہ طیارے اس ایئر بیس سے اڑ کے کرتے ہیں۔ تو اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل کے 3 F-35 طیارے تباہ ہوئے ہیں، جن کے بارے میں اس وقت اسرائیل مکمل طور پہ خاموش ہے، لیکن ایرانی میڈیا اس وقت یہ کلیم کر رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ خاص ذرائع سے جو خبریں پہنچی ہیں اس حملے میں 3 اسرائیلی جہاز تباہ ہوئے تھے، اور ایران کی طرف سے جو اس حملے میں میزائل استعمال کیے گئے تھے اس کے اندر اماد میزائل تھا، قدر میزائل تھا، خیبر شکن میزائل، اور اس کے ساتھ ساتھ فتح 1 میزائل استعمال کیا گیا تھا۔ تو اب جو اس وقت کیفیت ہے، اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت بہت زیادہ اس وقت بڑھ گئی ہے۔ اس خطے پہ یعنی مشرق وسطیٰ پہ جنگ کے بادل بہت گہرے منڈلا رہے ہیں،
اور اگر اس وقت ایران پر اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو اس کے جو ہیں وہ بہت خطرناک نتائج اس خطے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس وقت ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ایک بیان سامنے آ رہا ہے۔ We have identified all the targets inside Israel to respond to them if they attack us۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس وقت واضح طور پہ اسرائیل کو یہ آگاہ کر دیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے اندر بہت سارے ٹارگٹس کی نشاندہی کر دی ہے کہ اگر پھر اسرائیل کسی بھی حوالے سے ایران پہ کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو فوری طور پہ اس کا جو رد عمل سامنے آئے گا وہ اسرائیل کی ان چنیدہ یا نشاندہی جن مقامات کی گئی ہے ان کے اوپر اٹیک کیے جائیں گے۔ پھر اس کے اندر دیمونا کی چاہے وہ نیوکلیئر فیسلٹی ہو، ریمون ڈیوڈ ایئر بیس ہو، نواتم ایئر بیس ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ اور جو ان کی فوجی تنصیبات یا اس کے ساتھ ساتھ ملٹری انفراسٹرکچر ہے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی گیس کی فیلڈز ہیں، گیس پروڈکشن کے پلانٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاور جنریشن پلانٹس ہیں، ان کو بھی یعنی پھر پتھر کے دور میں اسرائیل کو شاید وہ واپس لے جائیں۔ تو اس طرح کی اس وقت بیانات ہیں وہ ایران سے سامنے آ رہے ہیں۔ اب اس وقت ایک بہت ہی اہم خبر ہے، ڈائریکٹ ویپن سپلائز فلائٹ فرام علی السلیم کویت ٹو نواتم ایئر بیس اسرائیل۔ کویت میں موجود امریکی ہوائی اڈہ علی السلیم بیس، وہاں سے ایک امریکی C-130 ہرکولیس فلائی کرتا ہے اور اس کی جو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسرائیل کی نواتم ایئر بیس۔ یہ جہاز کویت کی علی السلیم ایئر بیس سے بہت سارے ہتھیار لے کر اسرائیل پہنچا ہے اور وہاں جا کے اس نے یہ ہتھیار اسرائیل میں ڈیلیور کیے ہیں۔ تو اب یہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب بھی یہ اس طرح کی کاروائیاں ہوتی تھیں تو ان جہازوں کے جو ٹرانسپونڈرز ہیں وہ بند کر دیے جاتے تھے تاکہ ان جہازوں کو، ان ملٹری جہازوں کو ٹریک نہ کیا جا سکے کہ یہ کہاں سے اڑ رہے ہیں اور کہاں پہنچ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ جہاز کویت سے فلائی کرتا ہے اور نواتم ایئر بیس پہنچنے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد نواتم ایئر بیس سے واپس علی السلیم کی طرف آتا ہے۔ تو اس وقت یہ علی الاعلان جہاز ہتھیاروں کو لاد کر اسرائیل پہنچا ہے اور اسرائیل میں جا کر اس نے اپنا پے لوڈ جو ہے وہ چھوڑا ہے، آف لوڈ کیا ہے وہاں پر، اور یہ واپس کویت میں اپنی ایئر بیس کو واپس پہنچا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کو اسلحے کی بھی شدید ضرورت پڑ رہی ہے، یعنی پھر اس کے پاس جو اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی ہے وہ کم پڑتی جا رہی ہے۔ ایک طرف جرمنی نے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کیے ہیں اور اب امریکہ سے یہ جو اسرائیل کی طرف ہتھیاروں کی کھیپ پہنچی ہے، یہ واضح نشانی ہے کہ اس وقت اسرائیل بوکھلا چکا ہے ان متواتر حملوں سے جو اس وقت حزب اللہ اسرائیل پہ کر رہی ہے اور اس وقت اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔